میں نے تمہیں گرایا ہے، میں نے کہا تھا گھر سے اس خراب موسم میں نکلو اور یہاں گھومنے چلی آؤ۔ یہ چین غلط دے دے کر تھک چکے ہیں، لیکن صحیح تمہیں اس برفانی موسم میں برفانی ریچھ کی طرح گشت کرنے کا جنون ہے، یا سو کرتے کلابازیاں لگاتے پہاڑوں پر چھلانگے لگانے کا شوق ہوا کرنا۔ وہاں سے نکال کر پاپا تمہیں یہاں لائے، مگر وہی تمہاری جیٹلی ٹائپ کی وہ تمہیں پھر گھر سے باہر لے آئی اور تم اس بڑے میں آ گئے۔ 2 بار پھسل کر سرگنی مگر پھر بھی وار کرنے سے باز نہیں رہی۔ جب برف پر چل نہیں سکتی تو چلتی کیوں ہو؟ اگر میں تمہیں کھڑکی سے نہ دیکھ رہا ہوتا تو تم یہی پڑے پڑے ٹھنڈ سے اکڑ جاتے اور تمہاری رکڑی ہوئی لاشیں تمہارے گھر جاتی اور تمہاری وہ جلد جلد پیر کی آوازیں یہاں سے 15 فٹ سے آگے سنائی نہیں دے رہے، اور گھر 40 فٹ کے فاصلے پر ہے، اور جناب اس سے بھی بہت زیادہ فاصلے پر تم شہری لوگ کبھی برف نہیں دیکھ سوافی اور نشان۔ برف دیکھتے ہی ایسے پاگل ہو جاتے ہو جیسے انگلش موویز میں بیوی چاند کے نکلتے ہی ہو جاتے ہیں۔ ہیرا اسے ہی دیکھ رہی تھی اور اسے دیکھ ہی سکتی تھی۔ نکلو اب وہ بدتمیز اب بھی چپ نہیں ہوا تھا، ساتھ ساتھ چائے کے گھونٹ بھی لے رہا تھا۔ اچھا اگر میرے سامنے نہیں نکل سکتی تو میں چلا جاتا ہوں، اور کہتے ہی چلا بھی گیا۔ ایک بار پھر ہرا نے بمشکل سر نکال کر باہر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، وہ واقعی میں جا چکا تھا۔ ہرا بے بسی سے کھڑی کچھ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ وہ چارلیز انجینئرز نے لکڑی کے ایک چوڑے تختے کو گڑھے میں نیچے سے اوپر کی طرف آڑا رکھا، اس پر سے چل کر اوپر آ جاؤ۔ وہ اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی کہ وہ جائے تو وہ اوپر آئے۔ اس کے سامنے وہ باہر نہیں آنا چاہتی تھی، مگر وہ مزے سے وہی کھڑا رہا، ناچار ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے بنی کی طرح چلتی وہ باہر آ گئی۔ یہ تختہ میں یہی رہنے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے تمہارا دوبارہ اس طرف آنے کا ارادہ ہو۔ وہ اس کے آگے آگے چلتا ہوا مسلسل بول رہا تھا۔ ہرا کا دل چاہ رہا تھا اسے اس بڑے میں دھکا دے دی، وہ اس کے پیچھے چل رہی تھی اور چلتے چلتے وہ دوبارہ گری۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا، بہت خوب کمال کا ڈرتی ہو، پھر گر کر دکھاؤ۔ ہاتھ سینے پر باندھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ ہاتھ جھاڑتی اٹھ کر کھڑی ہوئی، اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ بمشکل ضبط کر رہی ہے، اور سامنے والے کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ اس کے ضبط سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ بہت ذہین ہو، وہ اسے سر سے لے کر نیچے تک دیکھ کر بولا۔ بہت اچھی میچن کی ہے، سوچ کی دریس کے ساتھ، لیکن شاید تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ برف پر چلنے کے لیے سوچ کو اوپر سے نہیں نیچے سے دیکھا جاتا ہے۔ تمہارے سوچ پسندنے کے لیے بیسٹ ہے، ان فیکٹ ان سے بہتر سوچ دنیا میں اور ہو ہی نہیں سکتے۔ سو کیٹ سلطن کہہ کر وہ آگے چلنے لگا۔ اس بار وہ زیادہ احتیاط سے قدم جما کر چلنے لگی۔ اس وقت وہ اپنے سب سے بہترین سوٹ میں ملبوس تھی، سیاہ ڈبل ہائی نیک گہرے نیلے ٹاپ نما ٹی شرٹ اور ہم رنگ گھٹنوں تک لال کوٹ، سیاہ اسکارف گرا کی صورت گردن کے گرد رکھتا ہوا تھا، اور جن لان شوز پر اس نے اتنی تنقید کی تھی وہ لان شوز ایمرجنسی میں رات ایک بڑے اسٹور سے لائی تھی۔ برفانی علاقے وزن کرنے کے لیے یہ اس کی من پسند رسم تھی۔ اس کی قسمت فرات کے چلتے چلتے وہ ایک بار پھر پھسل گئی۔ اس نے ایک زوردار تہتہ لگایا اور دیر تک ہنستا رہا جیسے سالوں بعد موقع ملا ہو۔ بہت خوف غصے اور ففت سے وہ وہیں بیٹھی گئی۔ اس نے اس کے سامنے اٹھ کر چلنے کی کوشش ہی ترک کر دی اور اس کے وہاں سے چلے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ کیا انداز ہے! شہری لوگوں کا بلند بان خود کلامی کرتے وہ واقعی چلا ہی گیا۔ ایک بار مزید گرنے کے بعد وہ بھی اندر آ ہی گئی۔ کچن میں سے اس کی اور جنت کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ففت اور شرمندگی سے اس کا برا حال تھا۔ اتنے لمبے ترنگے انسان کے سامنے اس کی کتنی بے عزتی ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں جنت اس کے لیے چائے سے بھرا مگ اور 2 ابلے انڈے لے آئی۔ جنت کی آنکھیں ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ ہلا بی اپنا موڈ خراب مت کیجیے، مہران بھائی ایسے ہی ہے، میں بھی گھر جاتی تو ایسے ہی کرتے۔ رات بھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام بھی کرواتے رہے اور باتیں بھی سناتے رہے۔ سب کو لوگوں کا جو بیروقرات یہاں رہا ان کے ساتھ تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ کہہ رہے تھے کہ اس خراب موسم میں اگر وہ گھر سے نہ نکلتے تو اتنے شاندار حادثے کا شکار کیسے ہوتے۔ جنت کافی دیر تک بولتی رہی لیکن اس نے نہیں سنا۔ اسے شدید غصہ تھا۔ بدتمیز جاہل! ہرا غصے سے بڑبڑائی۔ جب وہ جنت کے ساتھ مل کر گھر صاف کر رہی تھی تب تک کوئی گھر میں موجود نہیں تھا۔ شاید یہ مہران نامی بلا کچھ دیر پہلے ہی گھر آئی تھی۔ کوئی دوا ہے تو مجھے دو، میں اپنے ہاتھوں پر لگاؤں۔ ہرا نے دونوں ہاتھ جنت کے سامنے کر کے کہا۔ وہ ہاتھوں